الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت گرامی چند جمعات سے دینی تعلیم سے متعلق آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم کیوں دلوائیں؟ اگر ان کے پاس صرف دین کی تعلیم ہوگی تو معاشرے میں ان کی عزت کون کرے گا؟ اور صرف دین کی تعلیم کی بنا پر یہ کمائیں گے کیا؟ ایک حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی، ایک خطیب کی، ایک عالم دین کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ تو یہ ہمارے بچے اگر صرف دین پڑھیں گے
تو زندگی کیسے بسر کریں گے؟ اس سوچ کی بنا پر بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھیجنے کے بجائے دنیاوی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سائنسدان بنے، اچھا لیکچرار ہو۔ اس میں کوئی حرج اور شک کی بات نہیں ہے کہ جو بھی لوگ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اچھا کماتے ہیں، گزر بسر اچھا ہوتا ہے، تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری بندے کو سہولتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے اگر زندگی گزارنی ہے دین کی تعلیمات کے مطابق، اگر سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، تو یہ اس وقت تک آپ جب تک دین سے تعلق نہیں جوڑیں گے، دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس کا روزی کا بندوبست بھی اسی نے کیا ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو دین کا علم پڑھتے ہیں ان کو کھانے کو نہیں ملتا، کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی حافظ یا قاری اس نے خودکشی کر لی، اس کو روزگار نہیں مل رہا تھا، بلکہ مساجد کے اندر یہ ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، حافظ اور قاری تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں، ان کو فوراً جگہ مل جاتی ہے۔ بلکہ اگر دنیاوی تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیں تو نوجوان طبقہ کئی سالوں سے جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ان کی ڈگریاں کئی لوگوں نے تو غصے میں جلا دی، ان کو نوکری نہیں ملتی، کئی لوگ رشوت کے بغیر کہیں قدم رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ اپنی پریشانیوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم انسان کی ضرورت ہے، اس ضرورت سے انکار نہیں ہے، مگر جو دینی تعلیم ہے جو لوگ اپنے بچوں کو دلواتے ہیں، جن والدین کا یہ نظریہ اور ان کی سوچ ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں، یہ عالم بنے گا، معاشرے میں کام کرے گا، یہ بہت بڑی سوچ ہے، اور آپ نے اتنا اچھا سوچا ہے اپنی اولاد کے متعلق بھی اور اپنے بارے میں بھی، اور یہ سوچ ان لوگوں کی ہے جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، جو دین کو پسند کرتے ہیں، جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیار ہے۔ یہ سوچ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اپنی زندگی کا جو آغاز کر رہے تھے وہ یہی تعلیم و تعلم تھا۔ آپ نے آغاز ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کیا۔ علم کو پھیلانا، لوگوں کو تعلیم دینا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری امت کے رسول ہیں۔
آپ رسول رحمت تھے. آپ جو کچھ اپنے دور میں صحابہ اکرام کو دے کر گئے ہیں وہ آپ نے دین کا علم ہی دیا ہے. ان کو، ان لوگوں کو آپ نے تیار کیا ہے. صحابہ اکرام کی جماعت کو آپ نے یہ علم سکھا کر تیار کیا اور امت پر بہت بڑا احسان کیا تاکہ میری امت گمراہی میں نہ رہے. اور آپ کے صحابہ اکرام میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگ، سفر کر کے پہنچنے والے، آپ سے علم حاصل کرنے والے، وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے اس علم نبوت کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد آگے اس کو لوگوں تک پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا طریقہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنے بچوں کو اگر یہ تعلیم دلوائیں تو آپ کا بچہ جب یہ عالم بنے گا، اس عالم دین کا مقام کتنا بڑا ہے. جب اس کا مقام آپ کو معلوم ہوگا تو آپ بھی تیار ہوں گے کہ میرا بچہ بھی یہ مقام حاصل کرے. جب آپ کو اس مقام کا نہیں اندازہ کہ یہ مقام کتنا بڑا ہے تو آپ اس کے لیے تیار کیسے ہوں گے؟ جب آپ کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ ہمارا بچہ کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کیسے، رہے گا کیسے، زندگی کیسے بسر کرے گا، اس کا گزارا کیسے ہوگا، اگر آپ صرف یہی سوچتے رہیں گے اور جو اس کو مقام ملے گا اس مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ دے گا، وہ سب کچھ بھی دے گا جو شاید آپ کو نہیں ملا ہوگا، والدین کو نہیں ملا ہوگا، مگر اس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو وہ چیز عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرماتے اور لکھواتے. صحابہ کرام اس وحی کو لکھ لیتے اور آپ یہ بھی بتاتے کہ یہ جو لکھنا ہے یہ جو فلاں آیت تھی اس سے پہلے ہے یا اس کے بعد. ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ لکھواتے اور پھر صحابہ کرام کو یاد کرا دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیغام کو سن کر لکھ بھی لیتے، اس کو یاد بھی کر لیتے اور وہ چیز محفوظ ہو جاتی. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کا علم پختہ کرنے کے لیے آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ کو اپنے پاس نوٹ کرنا لکھنا بھی ہے تاکہ وہ آپ کے کام آ سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سب چیزیں لکھوائیں اور یاد بھی کرا دیں. صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی جو قرآن مجید کی حافظ تھی، بہت بڑی تعداد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبان یاد کرنے والی تھی. اور یہ مبارک سلسلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر شروع کیا، ایک استاد کی حیثیت سے شروع کیا. آپ استاد تھے اور صحابہ کرام شاگرد تھے. گویا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو شاگرد بننا پڑے گا. تو شاگردی کے لیے یہ جو دینی مدارس اس شوال کے مہینے میں جیسے کھلتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دینی مدارس کے اندر جیسے ہی داخلے شروع ہوتے ہیں تو اس علم کو سیکھنے کے لیے طلبہ کہاں کہاں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں. یہ رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے ایک استاد کے سامنے بیٹھ کر ہم اس علم کو حاصل کر سکیں. آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں
کہ ہمارا بچہ الیکٹریشین بن جائے، پلمبر بن جائے، تو آپ اس کو کسی کی شاگردی میں دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں میرا بچہ اچھا کارپینٹر بنے تو آپ اس کو کسی کی شاگردی میں دیں گے یا نہیں؟ اور اس کی شاگردی میں دیں گے جو اس ہنر کا ماہر ہوگا، اور آپ کوشش کریں گے کہ کسی اچھے ہنرمند کے پاس اپنے بچے کو چھوڑیں تاکہ ہمارا بچہ بھی اس ہنر کو سیکھ لے۔ بالکل ایسے ہی ہم جانتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو کوئی فن سکھانا چاہتے ہیں تو اس فن کے ماہر کے پاس آپ اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ یہ فن اچھا سیکھے گا، اور جو استاد کے اندر کمالات ہیں ہمارا بچہ بھی اس کی شاگردی میں آئے گا تو یہ کمالات اس کے اندر بھی آئیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ایک بہترین عالم دین بنے تو اس کو عالم دین بننے میں وقت لگتا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے بچے کو کسی دینی مدرسے میں ان علماء کی صحبت میں چھوڑیں گے تاکہ وہ اساتذہ اکرام کے سامنے بیٹھے اور سبق یاد کرے، ان کو سبق سنائے اور یہ تمام منزلیں طے کرے۔ پھر وہ 8 سال کا کورس ہو یا 10 سال کا کورس ہو، ان کتابوں کو پڑھ کر ان اساتذہ کے سامنے یہ بچہ تعلیم حاصل کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ ایک عالم بنتا ہے اور اس کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ علم صرف کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جیسے ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ حدیث کی کوئی بھی کتاب ہے، آپ نے اٹھائی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تو پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اب میں عالم دین بن گیا ہوں، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی کہ آپ کسی ایک کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب میرے پاس علم آ گیا ہے۔ علم صرف کتابوں میں نہیں ہے، علم کتابوں کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ کرام جن سے علم سیکھا جاتا ہے ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے، وہ جو سینے سے سینے کے اندر منتقل ہوتا ہے، جو وہ پڑھاتے ہوئے اپنے طلباء کے سامنے احادیث کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے جو کچھ وہ سکھاتے ہیں، وہ علم کتابوں کے اندر نہیں ملتا، وہ استاد کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، علم وہی سیکھا، اور ساتھ ساتھ سینے سے علم ان صحابہ کرام تک جو منتقل ہوا، اس بات کو سمجھانے میں، اس بات کو بتانے میں، استاد کے سامنے ذانو تلمذ طے کرنے میں، ان کی صحبت اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھنے میں وہ علم طالب علم تک منتقل ہوتا ہے، اور اس کے لیے پورا ایک ماحول ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اگر کسی مکینک کو آپ دیکھو تو کیا خیال ہے، مکینک اس چیز کا نام ہے کہ وہ پانے پکڑے گا، نٹ بولٹ کھولے گا اور ٹائٹ کر دے گا بس؟ نہیں، اس کو اپنے کپڑے بھی کالے کرنے پڑیں گے، اپنے ہاتھ بھی کالے کرنے پڑیں گے، اور اس میں اس کو بے احتیاطی کرنی پڑے گی کہ کپڑے خراب ہوں، ہاتھ خراب ہوں، مجھے اس چیز میں گھسنا ہے، مجھے یہ ٹھیک کرنا ہے، مجھے یہ تلاش کرنا ہے کہ اس گاڑی میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ اپنی میں مار کر وہ سب کچھ کرتا ہے، تب جا کر وہ ایک استاد بنتا ہے۔ ایک طالب علم جب استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، پہلی کلاس سے لے کر 8 سال یا 10 سال اس کو اپنے استاد کے سامنے بیٹھنا، تعلیم حاصل کرنا، الگ الگ موضوعات پر کتابیں پڑھنا، یہ تمام مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے استاد سے وہ بہت کچھ چیزیں صرف دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اپنے استاد کا آنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں طالب علم کے اندر استاد کو دیکھ کر اس کی صحبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ایسے تھے، آپ بیٹھتے ایسے تھے، آپ بات ایسے کرتے تھے، آپ مسکراتے ایسے تھے۔ یہ سب چیزیں صحابہ کرام نے سیکھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ چیزیں جو طالب علم سیکھتے ہیں، پھر وہ استاد بنتے ہیں، پھر اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، یہ سلسلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی پہنچتا ہے، استاد اور شاگرد کا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس میں آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے بچے کا وقت برباد ہو جائے گا، ہمارے بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ شیطان کی پوری کوشش ہے وہ آپ کو دین سے پیچھے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ سوچے گا، کوئی نہ کوئی جال بچھائے گا تاکہ یہ لوگ دین نہ سیکھیں، یہ دین سے دور رہیں۔ مگر آپ یقین کر لیجئے، اگر آپ نے تحیہ کر لیا کہ ہمارا بچہ دین کا علم سیکھے گا تو یہ آپ نے ایک ایسا بہترین فیصلہ کیا ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا فیصلہ، اور انشاءاللہ یہ وہ نیک عمل ہے جو آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ آپ کا بچہ جو علم پڑھ رہا ہے وہ کتنی ساری نیکیاں کما رہا ہے، وہ کتنی ساری آپ کے حق میں دعائیں کر رہا ہے، وہ علماء کی صحبت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ علماء کے ساتھ موجود ہے جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب وہ قرآن اور احادیث کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی محفلوں کو اور مجالس کو اللہ کے فرشتے اپنے رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو جس کی اولاد رحمتوں کے اندر ڈھانپی ہوئی ہو اور وہ اپنے والدین کے لیے، ان کے کام کاروبار کی ترقی کے لیے دعائیں کرے گا تو کیا ان کی دعائیں ضائع ہو رہی ہوں گی؟ وہ علم کے راستے پر چلنے والا اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو ایک ایسے راستے پر لگا دیا جو سب سے بہترین راستہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذکر کی۔ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، میں طالب علم بن کر دین کا علم سیکھوں گا، جو علم سیکھنے کے لیے اس راستے کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ یہ گویا آپ نے اپنے بچے کو اگر دین کا علم سکھانے کے لیے بھیجا ہے تو آپ نے اس کو جنت کے راستے پہ لگا دیا ہے۔ تو آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے راستے پر۔ تو اس میں مایوسی کی یا پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اچھے راستے بچے کو لگا دیا، وہ جو اچھے راستے پر خود چلے گا، جو علم سیکھے گا وہ آگے لوگوں تک پہنچائے گا، تو وہ لوگوں کو کس راستے کی طرف بلائے گا؟ جس راستے پہ وہ خود چل رہا ہے، اور وہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یہی جنت کا راستہ، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر آگے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو اس راستے پر چلے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اور اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ نہیں ہم مدرسے میں بچے کو نہیں بھیجیں گے، 8 سال 10 سال یا کم یا زیادہ اتنا وقت یہ وہاں گزارے گا، ہم اپنے گھر پہ ہی کیوں نہ کچھ کتابیں رکھ لیں، یہ گھر پہ ہی کتابیں پڑھ لے گا اور یہ عالم بن جائے گا۔ اگر کسی بندے کی یہ سوچ ہے کہ وہ خود کتابیں پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے عالم بن جائے گا، تو یہ بات یاد رہے، آج کے دور کے اندر بھی، یعنی موجودہ دور میں، دور حاضر میں، موجودہ معاشرے کے اندر اور اس سے پہلے کئی سارے لوگ گزر چکے ہیں جو اسی سوچ کے حامل تھے، جنہوں نے خود ترجمے کے ساتھ کتابیں پڑھی اور انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ اب ہم عالم بن گئے ہیں۔ انہوں نے خود بھی بہت ساری غلطیاں کی،
اور لوگوں کو بھی آگے گمراہ کیا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، جو کتابیں پڑھ کر لوگ گمراہ ہوئے، اس لیے کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ کو صرف ایک ترجمے والی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین استاد کی ضرورت ہے۔ آپ دنیاوی کو ہنر سیکھتے ہیں تو استاد سے سیکھتے ہیں جو اس ہنر کا ماہر ہے، کوئی فن سیکھتے ہیں تو اس فن کے ماہر سے سیکھتے ہیں، اور دین کے علم کو آپ نے ایسا کمزور سمجھ لیا کہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ ہم خود ہی پڑھ کر عالم بن جائیں گے، اور جو لوگ یہ سوچ رکھتے تھے وہ خود بھی بہت ساری غلطیاں کر کے گئے۔ اور موجودہ دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو اخبارات کے اندر کالم لکھنے والے ہوں، مضامین لکھنے والے ہوں، یا ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لیکچر دینے والے ہوں، ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے کسی مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، کسی عالم دین کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے نہیں بیٹھے، جو ان مراحل سے نہیں گزرا اس کے پاس وہ علم نہیں آ سکتا جو علم نبوت ہے، جو سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تک پہنچا، یا اس کے بعد کے ادوار میں جو اس راستے پر چل رہا ہے ان لوگوں تک پہنچا۔ اس لیے یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ انسان کو گمراہ کر دے گی۔ انسان چند کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ لیکچر دینے لگتا ہے، پھر وہ اپنی کوئی نہ کوئی جماعت بنا لیتا ہے، یا وہ اپنی کوئی نہ کوئی تنظیم بنا لیتا ہے، پھر وہ خود اس کا سربراہ بن جاتا ہے، خود بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ بہت سارے نام ایسے موجود ہیں معاشرے کے اندر، لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لی اور جماعتیں اور تنظیمیں بنا لی اور قوم کو تقسیم کر دیا، چند کتابیں پڑھ کر خود ہی ان کے امیر بن گئے اور ان کے بڑے بن گئے اور امت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے، دینی مدارس کے خلاف زبان درازی شروع کر دی۔ ایسے لوگ نہ دین کے اور نہ ہی لوگوں کے اور نہ ہی ملک کے خیر خواہ ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا چاہیے۔ جبکہ جو اللہ کا علم وحی ہے، یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے، اور دیتا کس کو ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ دین کا علم اللہ اسی بندے کو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا جو ارادہ ہے، اپنے بندوں میں سے وہ لوگوں کو چنتا ہے، اور پھر جن کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمانا ہے، اللہ ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں عرب کے معاشرے میں اللہ نے کن کو چنا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان لوگوں کو چنا، ان کو اپنے دین کا علم دیا، اور اس کے بعد پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، پھر محدثین کا دور، ہر دور کے اندر اسی سلسلے کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو دین کا علم سیکھتے ہیں، علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آگے علم پڑھاتے ہیں، آگے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں یا وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ خالصتاً قرآن و حدیث کی ہونی چاہیے، جو علم وحی ہے۔ یہ میں نے خالصتاً کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ علماء دو طرح کے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، اور ایک علماء سو ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، یہی بول کر کہ یہ بھی دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، اور یہ دو چیزیں اللہ کی وحی ہیں، یہ دو چیزیں وحی ہیں۔
یہ علم وحی، ان کو سیکھنا اور آگے بیان کرنا یہ حق ہے۔ جو اس کو بیان کرے گا وہ عالم حق ہوگا، ان کو علماء حق کہا جاتا ہے۔ جو اس قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کچھ اور بھی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کریں، چاہے اس کا نام کوئی بھی دیا جائے، اب وہ جو اور چیزیں ساتھ ملا دیں وہ تو اللہ کی وحی نہیں تھی، وہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ان کی اپنی فکر ہو سکتی ہے، ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، یا ان کا اپنا مسلک ہو سکتا ہے، یا ان کا اپنا مسلک کا دفاع ہو سکتا ہے، مگر وہ دین نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، ان کو علماء سو کہا گیا، برے علماء۔ برے اس لیے کہ بھائی جب قرآن اور صحیح احادیث موجود ہیں تو اس سے ہٹ کر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت کیا پڑی؟ اب مثال سمجھ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر لازم ہے ان دونوں کی بات کو ماننا۔ جو ان دونوں کی بات کو مانے گا، اس کے مطابق چلے گا، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نہیں ہمارا کوئی اور بھی بڑا ہے، ہم اس کی بھی بات مانیں گے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں؟ ہم نے ان کو چھوڑ کر یا ان کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا۔ کوئی بندہ کہے نہیں میں تھوڑی سی بات عبادت کے اندر اللہ کی مانوں گا اور تھوڑی سی کسی اور کی بھی مانوں گا، تھوڑی سی حدیث میں اللہ کے رسول کی بات مانوں گا اور کسی اور کی بھی بات مانوں گا، تو کیا اللہ اور اس کے رسول یہ گوارا کریں گے کہ ہمارے دین کے ہوتے ہوئے یہ کسی اور چیز کو اس میں شامل کرے؟ قطعاً نہیں۔ تو جو قرآن و حدیث ہے یہ حق ہے، اس کو جو بیان کرے گا وہ حق پر ہے، اور جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کچھ اور بیان کرے، اپنی کتابیں، اپنی فقہ، تو وہ دین نہیں ہے، وہ لوگوں کی اپنی سمجھ ہو سکتی ہے، سمجھ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر جو سمجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اللہ کی وحی کے تابع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ آپ ایسا کچھ بیان کر سکتے ہیں اور نہ آپ سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا اور آپ معصوم ہیں، اور صرف آپ ہی حق ہیں۔ نبی کے علاوہ کوئی بھی امتی، اس کا مقام کوئی بھی ہو، اس کی بات دین نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی صحابی نے کوئی بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر دیں، تو وہ اجازت کس کی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ دین کا حصہ بن جائے گی، مگر نبی کے علاوہ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی علم وحی کی۔ علم وحی علم حق ہے، اسی کو ہم نے سیکھنا، اپنے آگے اولادوں کو سکھانا، اسی پر عمل کرنا، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو دین کا علم سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک خصوصی دعا فرمائی۔ آج ہم جب بھی کسی بندے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پتہ نہیں وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا، آپ کو کہاں یاد رکھے گا؟ اور یہ آج کا دور اتنی مصروفیت کا دور ہے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ ہر بندہ اپنی ہی پریشانی کے اندر مگن ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کوئی پکی یادداشت والا ہو، وہ جب اپنے لیے دعا کرے تو شاید آپ کو بھی یاد کر لے کہ کسی نے مجھے کہا تھا۔ لیکن جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، اور یہ دعا آپ کے دور نبوت تک کے لیے خاص نہیں بلکہ قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جو اس کا مصداق بنے گا، اس دعا کا مستحق بنے گا، یہ دعا اس کے لیے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے،
خوش و خرم رکھے، کھلتا اور مسکراتا رکھے۔ کس بندے کے چہرے کو؟ فرمایا جس نے میری حدیث کو سنا، جس نے میری حدیث کو سنا، میری حدیث کو سننے کے بعد فحفظہ، میری اس حدیث کو اس نے یاد بھی کر لیا، اس حدیث کو سنا پھر اس کو یاد کر لیا، یہاں تک کہ یاد کرنے کے بعد حتی یبلغہ غیرہ، پھر اس کو آگے لوگوں تک بھی بیان کیا اور پہنچایا تاکہ لوگ بھی سنیں اور لوگ بھی فائدہ حاصل کریں۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ ایک طالب علم جو دین حاصل کرے گا، مدرسے میں عالم کا کورس کرے گا، وہاں پڑھے گا، وہ احادیث کو بھی یاد کرے گا۔ احادیث کو یاد کرنے کے بعد جب وہ ممبر پہ کھڑا ہوگا، جب کہیں وعظ و نصیحت کرے گا، تو وہ لوگوں کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کو بیان کرے گا، اور وہاں جو اس نے بیان کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار ٹھہرے گا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو پیارے پیغمبر کی دعا حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی مصداق بن جائیں، اس کی حقدار بن جائیں، تو علم دین کے لیے اپنی اولادوں کو اس راستے پر چلانا ضروری ہے۔ دینی مدارس اور دین کی تعلیم یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری اولادوں کا مستقبل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے اندر دین باقی رہے تو ان نسلوں تک یہ علم پہنچانے کے لیے آج اپنی اولادوں کو اس راستے پہ نکالنا ہوگا تاکہ وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں اور اس کے بعد آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ علماء کی شان اور ان کے مقام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد کے اندر مبارک احادیث ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔